بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا موضوع آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہا ہوں حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ کس طرح 500 عیسائیوں نے اسلام قبول کیا۔ بہت ہی دلچسپ قصہ ہے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو اس کو سننا چاہیے۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، اگر آپ اس واقعے کو سارے کو سن لیتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے کچھ سوالات ہوتے ہیں ذہنوں کے اندر، جو ہم کسی سے بیان نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کہیں ایمان پہ بات نہ آ جائے۔ تو یہ واقعہ سننے کے بعد یقین کرو آپ کے ہر ایک سوال کا جواب آپ کو اس واقعے سے مل جائے گا۔ تو میں کہتا ہوں کہ صرف آپ مجھے یہ 5-10 منٹ کا جتنا بھی واقعہ ہے، کوشش کروں کہ 5 منٹ کی ویڈیو بناؤں، زیادہ لمبی نہ کروں، 2 ویڈیوز کے اندر اس کو مکمل کروں تاکہ آپ لوگ تنگ نہ ہو، بور نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے بیان کروں، اور آپ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے بہت سے سوالات ہوتے ہیں ذہنوں میں، وہ آپ کے سب ان کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ اور آئندہ کے بعد اگر کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی بھی آپ سے کچھ سوال کرتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے نبی کے بارے میں اور کچھ بھی چیزوں کے بارے میں، تو آپ اس کا آسانی سے جواب دے سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی مانے جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت بایزید کو اولیاء میں وہی رتبہ حاصل ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ میں۔ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت بایزید کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں، مگر ایک بہت اہم واقعہ بیان نہیں کیا گیا۔ یہ واقعہ مولانا الحاج کپتان واحد بخش سیال چشتی صابری نے اپنی تصنیف روحانیت اسلام میں تفصیلی طور پر بیان کیا ہے۔ یہ وہی کپتان سیال ہے جنہوں نے اسلام آباد ایئرپورٹ پر بوئنگ 747 جس کے پہیے نہیں کھلے تھے بحفاظت اتار دیا تھا، اور کسی مسافر کو خراش تک نہیں آئی تھی۔ میں ان کی اس کتاب سے حضرت بایزید اور 500 عیسائی پادریوں کے مسلمان ہونے کا واقعہ حرف بحرف پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا۔ ان لفظوں کو غور سے سنیے گا، یہ لفظ خالص اردو کے اندر اور جملے بہت ہی بہترین ہیں۔ یقیناً آپ اگر غور سے سنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ حضرت شیخ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا، اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی، اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو۔ اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسہ کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا۔ پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرمانبرداری کروں یا نہ۔ تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہوئے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانے ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا کہ میرے بولنے میں یہ امر مانے ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے
وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم ادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشاچے ہیں۔ تو وہ بڑا راہب منبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم، کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب باثواب دیا تو ہم تیری تباہ کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو چیز پوچھتا ہے پوچھ، اللہ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں۔ یہ جو سوالات ہیں ان کو غور سے سنیے گا، یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال ہوں گے، ان کے جوابات آپ کو ملیں گے اسی ویڈیو کے اندر، اسی واقعے کے اندر۔ وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہ ہو، وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11 نہ ہو، اور وہ 12 جن کا 13 نہ ہو۔ وہ قوم جو جھوٹی اور بہشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور بہشت میں جائے، یعنی جنت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے، اور بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرار گاہ ہے۔ اور الزاریات ذروا کیا ہے، الحاملات وقرا کیا ہے، اور الجاریات یسرا اور المقسمات امرا، اور وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ اور ہم تم سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم مادر سے پیدا ہوئے، اور پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا، اور وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پھر اس کو خرید لیا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، اور وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، اور وہ کون سا دریا ہے، اور وہ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں، اور کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، اور کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، اور کون سے مہینے افضل ہیں، اور کون سی راتیں افضل ہیں، اور طعامہ کیا ہے، اور وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، اور پھول دھوپ میں 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں، اور وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو، اور کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے، اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے، اور وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو، اور سب کی جڑ ایک ہو، اور نکیر کیا ہے، اور قطمیر کیا ہے، اور فتیل کیا ہے، اور سبد و لبد کیا ہے، تم ورم کیا ہے، اور ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا بھینکتے وقت کیا کہتا ہے،
اور بیل کیا کہتا ہے اور گھوڑا کیا کہتا ہے اور اونٹ کیا کہتا ہے اور مور کیا کہتا ہے اور بلبل کیا کہتا ہے اور مینڈک کیا کہتا ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ہو، اور نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے، اور یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ تو دوستو یہ تھے سارے کے سارے سوالات جو اس عیسائی پادری نے، راہب نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو دوسری ویڈیو میں جو اس کے جوابات حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو جوابات دیں گے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جن کو مطلب ابھی بھی نہیں سمجھ آتی ہے تو اس ویڈیو کو، ان سوالوں کو بار بار وہ سن سکتے ہیں تاکہ ان کے جوابات جب اگلی ویڈیو میں آئیں تو ان کو پتہ ہو کہ یہ کس سوال کا کون کون سا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے پارٹ 2 کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور سب سے بڑی بات، اگر ان لفظوں کو پڑھنے میں، کیونکہ لفظ بہت زیادہ مشکل ہیں، تو ان لفظوں کو پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اگر آپ میں سے کوئی جانتا ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور ان کو غلطیوں کو بتا سکتا ہے کہ یہ غلطی آپ سے پڑھنے میں ہوئی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔